ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحابی شریف کی درس کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ہم نے وضو کے حوالے سے ایک مسئلے کی وضاحت کو پڑھا تھا، یعنی وضو میں پیروں کا مسح کرنا فرض ہے یا پیروں کا دھونا فرض ہے۔ اس سلسلے میں جو ائمہ اربعہ کا موقف تھا اس کو واضح کیا گیا تھا۔ صاحب کتاب نے اپنے دلائل اور بالخصوص احادیث اور قیاس کی روشنی میں ائمہ اربعہ کے مذہب کی تائید پیش کی تھی۔ آج ہم اپنے سبق کو وضو سے ہی متعلق ایک دوسرا باب ہے، یہ باب الوضوء هل یجب لکل صلاۃ ام لا، اس باب سے آج ہم درس کا آغاز کریں گے اللہ کی توفیق سے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے اس مکمل باب کو 2 نشستوں میں پورا کر دیا جائے۔ باب الوضوء هل یجب لکل صلاۃ ام لا، یہ عنوان ہے۔ کیا ہر نماز کے لیے مستقلاً وضو ضروری ہے یا نہیں؟ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا واجب ہے یا نہیں، اس سلسلے میں صاحب کتاب نے یہ باب باندھا ہے۔ باب کے باضابطہ آغاز سے پہلے کچھ بنیادی چیزیں حاضر خدمت ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ نمازی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک مقیم، دوسرا مسافر۔ مسافر نمازی کے اوپر ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا واجب نہیں ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، یعنی اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ تمام ائمہ، چاہے وہ ائمہ اربعہ سے ہٹ کر ظواہر ہوں، اہل ظواہر ہوں یا اہل تشیع ہوں، تمام حضرات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسافر کے لیے ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ اتفاق اس سلسلے میں ہو گیا، لیکن اختلاف جو ہے وہ مقیم کے سلسلے میں ہے۔ مقیم نمازی کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ آیا اس کے لیے ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو ضروری ہے یا ایک وضو سے وہ متعدد نمازیں ادا کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں 2 مذہب یہاں بیان کیے گئے ہیں صاحب کتاب کے حوالے سے۔ پہلا مذہب اہل تشیع اور اصحاب ظواہر کا ہے، ان کے یہاں مقیم کے اوپر ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا یہ واجب ہے، اور انہی حضرات کی طرف صاحب کتاب نے فذهب قوم الی ان الحاضرین سے اشارہ کیا ہے۔ اور دوسرا مذہب ہے ائمہ اربعہ، جمہور فقہاء اور محدثین کا۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ مقیم اور مسافر دونوں کے اوپر ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ پہلے وضو سے اگر کوئی عبادت کی گئی ہو، اس کے بعد نماز کے لیے نیا وضو کرنا یہ حصول فضیلت کا ذریعہ تو ہے، یعنی مستحب کے درجے میں ہے، لیکن ہر نماز کے لیے مستقلاً وضو کرنا نہ مقیم کے لیے ضروری ہے نہ مسافر کے لیے ضروری ہے۔ صاحب کتاب نے ان حضرات کو وخالفہم فی ذلک اکثر العلماء سے تعبیر کیا ہے۔ یہ اختلاف ہو گیا۔ اب جیسا کہ صاحب کتاب کا مزاج ہے کہ پہلے مرجوح مذہب کی تائیدی روایات کو آپ پیش کرتے ہیں، چنانچہ پہلے آپ نے مرجوح مذہب کی روایت کو ذکر کیا ہے۔ اہل تشیع، اہل ظواہر کے مذہب کی تائید جن روایات سے ہوتی ہے ان کو پہلے بیان کیا ہے، چونکہ ان حضرات کا نظریہ یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے مقیم پر علیحدہ وضو واجب ہے۔ ان حدیث کو ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا سفیان عن علقمۃ بن مرثد عن سلیمان بن بریدۃ عن ابیہ۔ حضرت سلمان بن بریدہ اپنے والد حضرت بریدہ سے روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یتوضأ لکل صلاۃ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو فرماتے تھے۔ فلما کان الفتح صلی الصلوات بوضوء واحد، لیکن فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے متعدد نمازوں کو ادا فرمایا۔ یہ حدیث پاک
دلیل ہوئی اہل ظواہر کی اور اہل تشیع کی۔ اور اس حدیث کی ہم تھوڑی سی تخریج بھی یہاں عرض کر دیتے ہیں، جیسا کہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یہی حدیث ترمذی کتاب الطہارت میں آئی ہے، اور نسائی میں بھی کتاب الطہارت میں ذکر کی گئی، ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث، دارمی میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ امام طحاوی نے اپنی سند کے ساتھ یہاں بیان کی ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر مسافر اور مقیم دونوں کا حکم آ گیا اہل ظواہر کے مذہب کے مطابق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ بیان کی گئی کہ آپ ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں ادا فرمائی ہیں۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ حالت اقامت میں حضور جب مدینہ منورہ میں رہتے تو حالت اقامت ہوتی تو ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرتے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر چونکہ حالت سفر ہے تو آپ نے متعدد نمازیں ایک ہی وضو سے ادا فرمائیں، لہٰذا یہ کہنا پڑے گا کہ مقیم پر ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا واجب ہے۔ یہ ایک دلیل ہے اصحاب ظواہر اور اہل تشیع کی، یعنی فریق اول کی۔ اس دلیل کا ہم جواب بعد میں عرض کرتے ہیں، پہلے اس کے بعد جو حدیث ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ اسی مضمون کی حدیث آگے بیان کی گئی۔ حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم و ابو حذیفہ قال، ان دونوں نے کہا حدثنا سفیان عن علقمۃ بن مرثد عن سلیمان بن بریدہ عن ابیہ، اس کی بھی تقریباً وہی سند ہے۔ الفاظ یعنی متن حدیث میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ قال بریدہ، حضرت بریدہ فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی یوم فتح مکہ، فتح مکہ کے دن، خمس صلوات بوضوء واحد، 5 نمازیں آپ ایک وضو سے ادا فرمائیں۔ اوپر کا جو متن تھا اس میں صلی صلوات بوضوء واحد، اس سے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کتنی نمازیں آپ نے ادا فرمائیں، لیکن اس میں یہ وضاحت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے 5 نمازیں ایک وضو سے ادا فرمائیں۔ ومسح علی خفیہ، اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ فقال له عمر، تو حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ، صنعت شیئا یا رسول اللہ، آج آپ نے ایک ایسا کام کیا لم تکن تصنعہ، جو اس سے پہلے آپ نے نہیں کیا تھا، یعنی ایک وضو سے آپ نے تمام نمازوں کو ادا کیا۔ حالانکہ گویا کہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں، حضرت عمر پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جو عادت کریمہ ہے وہ ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرنے کی ہے، لیکن آج آپ نے ایک ہی وضو سے چند نمازوں کو ادا فرمایا۔ فقال، تو حضور نے ارشاد فرمایا، عمدن فعلتہ یا عمر، اے عمر میں نے یہ کام قصدن ایسا کیا ہے، قصدن میں نے ایک وضو سے چند نمازیں پڑھی ہیں، گویا کہ مسافر کے حکم کو ظاہر کرنے کے لیے کہ حالت سفر میں آپ ایک وضو سے چند نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کا جو سوال ہے کہ صنعت شیئا یا رسول اللہ لم تکن تصنعہ، آپ نے وہ کام کیا جو آپ عموماً نہیں کیا کرتے ہیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور کی عادت شریفہ یہ تھی کہ ہر نماز کے لیے مستقلاً وضو کرتے تھے، اسی لیے حضرت عمر نے اس پہ تعجب کا اظہار کیا اور سوال کیا۔ تو حضور نے جواباً یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ کام قصداً کیا ہے، یعنی اظہار حکم کے لیے، شریعت کا حکم آپ لوگوں کے لیے ظاہر ہو جائے۔ تو ان دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اقامت میں ایک وضو ایک نماز، یعنی ہر نماز کے لیے مستقلاً وضو، اور حالت سفر میں ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کرتے تھے۔ تیسری روایت، اور اس کی بھی تقریباً وہی سند ہے جو اوپر 2 حدیثوں کی آئی۔ حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو حذیفہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا علقمۃ عن سلیمان عن ابی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہی حضرت سلیمان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضرت بریدہ، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں، انہ کان یتوضأ لکل صلاۃ، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو فرمایا کرتے تھے۔ یہ 3 روایتیں ہو گئیں۔ ان 3 روایتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت اقامت میں ہر نماز کے لیے مستقلاً وضو فرماتے تھے، اور حالت سفر میں ایک وضو سے کئی نمازیں ادا فرماتے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر نماز کے لیے جدید وضو کرنا یہ واجب ہے۔ اسی کو صاحب کتاب نے اس جملے سے بیان کیا، فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَىٰ أَنَّ الْحَاضِرِينَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَن يَتَوَضَّؤُوا لِكُلِّ صَلَاةٍ، تو ایک قوم اس طرف گئی ہے کہ حاضرین یعنی مقیم کے اوپر، جو لوگ حالت اقامت میں ہیں، مقیم کے اوپر، ان الحاضرین کے مقیم یجب علیہم، ان پر یہ واجب ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اور اوپر جو حدیث گزری
اسی حدیث سے ان حضرات نے استدلال کیا، اور یہ کون لوگ ہیں؟ اہل تشیع، اہل ظواہر۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے ائمہ اربعہ، جمہور فقہاء اور محدثین کے مذہب کی تائید میں حدیثیں پیش کی ہیں، لیکن ان حدیثوں کو پڑھنے سے پہلے ان کا جواب سن لیجئے۔ پہلی حدیث جو حضرت بریدہ سے باب کے آغاز میں بیان کی گئی، اس میں کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضأ لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے آپ علیحدہ وضو کرتے تھے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ہر نماز کے لیے وضو کا وجوب یہ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یہ کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فضیلت کے لیے کیا تھا، یعنی اس سے صرف فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرنے سے محض فضیلت ثابت ہوتی ہے، وجوب ثابت نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے ایک حدیث آ رہی ہے حضرت جابر کی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انصاریہ عورت نے دعوت دی، اور اس موقع پر آپ نے ظہر اور عصر یہ دو نمازوں کو ایک ہی وضو سے ادا کیا۔ تو اگر ہر نماز کے لیے وضو واجب ہوتا تو آپ حالت اقامت میں ظہر کے وضو سے عصر کی نماز ادا نہیں فرماتے۔ یہ پہلی حدیث کا جواب ہو گیا۔ اور تو یہ تینوں حدیثوں کا گویا یہی مضمون ہے، تو ہم تینوں جگہ اس کی یہی تعویل کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز، ایک دلیل اور ہے اصحاب ظواہر کی اور اہل تشیع کی، وہ قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے مستقلاً وضو ضروری ہے۔ قرآن کی آیت کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، یہ آیت ہے، یعنی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو جو ہے فغسلوا وجوہکم، یہ پوری آیت کا مضمون کیا ہے؟ وضو کرو، یعنی جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ فرمایا جب نماز کے لیے جاؤ تو وضو کرو۔ اس کا جواب سن لیجئے۔ اس آیت کریمہ میں ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا یہ ثابت نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جیسے وضو کا حکم فرمایا ہے ویسے ہی آیت وضو کے اخیر میں سبب وضو کو بھی بیان فرمایا ہے، یعنی وضو کا سبب کیا ہے، کیوں کرا جاتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، یعنی وضو کے ذریعے تم کو حرج میں ڈالنا مقصد نہیں ہے، بلکہ طہارت مقصود ہے۔ اور جب پہلے سے آپ کو طہارت حاصل ہے تو پھر نیا وضو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ صرف طہارت چاہتا ہے، اور وہ طہارت پہلے سے موجود ہے۔ پھر طہارت کے ہوتے ہوئے دوبارہ طہارت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو جس کا حکم کرنا اللہ کی شایان شان نہیں ہے تو ایسی چیز کو واجب کیوں کیا جائے گا؟ لہٰذا آیت کریمہ سے تجدید وضو کا وجوب ثابت نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ اہل تشیع، اہل ظواہر نے اس سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب احناف کے دلائل دیکھ لیجئے اور ائمہ اربعہ کی گویا کے آگے امام طحاوی فرماتے ہیں وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاء، اور یہ مذہب ثانی ہے گویا کہ دوسرا مذہب، اور اس مذہب کا دار و مدار جو روایتیں یہاں ذکر کی جائیں گی ان کا مدار بالخصوص حضرت جابر، حضرت انس، حضرت عبداللہ بن عمر، ان تین صحابہ پر ان روایت کا دار و مدار ہے۔ اوپر کی جو روایت تھی وہ حضرت بریدہ سے تھی۔ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاء، اور اس مسئلے میں دوسرے علماء نے مخالفت کی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ائمہ اربعہ، جمہور فقہاء اور محدثین۔ فقالوا، اور انہوں نے یہ کہا ہے لا یجب الوضوء الا من حدث، وضو واجب نہیں ہے مگر حدث سے، یعنی اگر وضو ٹوٹ جائے اور عبادت کرنا مقصود ہو جب وضو واجب ہے۔ وضو ٹوٹ گیا، اب نماز پڑھنا ہے تو وضو واجب ہے، لیکن اگر حدث لاحق نہیں ہوا اور انسان پہلے سے باوضو ہے تو نماز پڑھنے کے لیے نئے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَانَ مِمَّا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذَلِكَ، اور اس سلسلے میں حضور سے جو مرفوع حدیثیں آئی ہیں وہ ایسی ہیں ما یوافق ما ذهبوا الیہ فی ذلک، جو اس مسلک کی تائید کرتی ہیں جس طرف یہ لوگ گئے ہیں، یعنی فریق ثانی۔ تو ذالکہ کا مشار ہونے لگا گویا کہ اس بات پر ہے کہ وضو ہر نماز کے لیے واجب نہیں ہے،
تو جو حدیثیں مرفوع حضور سے اس سلسلے میں اس باب میں ذکر کی جائیں گی، ان تمام حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سوائے حدث کے وضو واجب نہیں ہے۔ اب وہ احادیث صاحب کتاب نے یہاں ذکر کی ہیں جس سے ائمہ اربعہ، جمہور فقہ اور محدثین کے مذہب کی تائید ہوتی ہے۔ دیکھیے وہ حدیثیں دیکھ لیجیے۔ پہلی حدیث ما حدثنا یونس، پہلی حدیث تو وہ ہے کہ جس کو یونس نے ہم سے بیان کیا۔ قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني اسامة بن زید وابن جریح وابن سمعان عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد اللہ، یہ پہلی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے۔ قال فرماتے ہیں ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى امرأة من الانصار ومعه اصحابه، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری عورت کے پاس اس کے گھر تشریف لے گئے اور حضور کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے۔ فقربت لهم شاة مصلیۃ، تو اس انصاری خاتون نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے لیے جو ہے بکری کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا۔ فقربت لهم شاة مصلیۃ، تو حضور و تمام صحابہ کے لیے وہ خاتون نے بھنی ہوئی مرغی کا گوشت بھنی ہوئی بکری کا گوشت پیش کیا۔ فاکل، حضور نے کھایا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں واکلنا، اور ہم نے بھی کھایا۔ ثم حانت الظہر، اتنے میں ظہر کا وقت آ گیا۔ فتوضا وصلی، حضور نے وضو کیا، نماز پڑھا ہے۔ ثم رجع الى فضل طعامه، اس کے بعد کھانا باقی تھا اور مکمل طور پر شکم سیری نہیں ہوئی تھی، پھر آپ جو ہے اس بقیہ کھانے کی طرف تشریف لائے۔ فاکل، اور آپ نے پھر کھایا۔ ثم حانت العصر، پھر عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ فصلی، تو آپ عصر کی نماز پڑھائے ولم یتوضا، لیکن آپ نے وضو نہیں کیا۔ یہ حضرت جابر کی روایت ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ حضور نے ظہر کے لیے تو وضو کیا لیکن عصر کے لیے وضو نہیں کیا۔ دوسری چیز یہ کہ یہ واقعہ مدینہ کا ہے۔ امرہ بنت حرم ایک خاتون، انصاری خاتون تھی، انہوں نے آپ کی دعوت کی، تو ظاہر سی بات ہے انصاری یہ مدینہ میں رہتے تھے، تو مدینہ منورہ یہ موضع اقامت ہے، حالت سفر نہیں ہے، تو حضور نے اقامت کی حالت میں ظہر کے وضو سے عصر کی نماز ادا فرمائی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو واجب نہیں ہے۔ اگر ہر نماز کے لیے مستقلاً وضو واجب ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وضو سے عصر کی نماز ادا نہیں فرماتے۔ یہ حدیث پاک مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد کی حدیث دیکھیے، بلکہ امام ابو جعفر طحاوی کا اس پر تبصرہ پہلے سن لیجیے۔ آپ نے کیا تبصرہ کیا؟ قال ابو جعفر، یہ تبصرہ ہے آپ کا۔ امام طحاوی فرماتے ہیں ففی هذا الحدیث، اس حدیث میں یہ بات ثابت ہو گئی، انہ صلی الظہر والعصر بوضوئہ الذی کان فی وقت الظہر، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز کو اسی وضو کے ساتھ پڑھا جو آپ نے ظہر کے وقت میں کیا تھا، یعنی عصر کے لیے مستقلاً وضو نہیں فرمایا۔ یہ حدیث مکمل ہوئی، گویا کہ ائمہ اربعہ کی طرف سے صاحب کتاب نے جابر بن عبداللہ کی روایت کو بطور دلیل پیش کر دیا۔ اب آگے چلیے۔ وقد یجوز، یہاں سے گویا کہ گزشتہ حدیث کی ایک تعویل امام طحاوی پیش فرما رہے ہیں۔ جن حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے لیے علیحدہ علیحدہ وضو کیا ہے، اور جابر بن عبداللہ کی روایت کیا کہتی ہے کہ آپ نے ایک وضو سے، ظہر کے وضو سے عصر کی نماز پڑھی، اور حضرت بریدہ کی جو روایت ہے جو باب کے آغاز میں بیان کی گئی تھی اس میں یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے آپ علیحدہ وضو کیا کرتے تھے۔ تو ان دونوں روایتوں میں یوں کہہ لیجیے یا تو تطبیق کی صورت ہے یا پھر جو ہے اس کا محمل بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے، یا اس کا جواب دیے سر کا ہے یہ۔ تو چونکہ صاحب کتاب کا مقصد بھی یہی ہے کہ مختلف احادیث کے درمیان جو ہے مطابقت پیدا کرنا، اور جب مطابقت پیدا کریں گے تو مطلب یہی ہے کہ ایک حدیث کو وجوب پر محمول کیا جائے، دوسری حدیث کو جو ہے استحباب پر محمول کیا جائے، مطابقت بھی ہو جاتی ہے، اپنے مذہب کی تائید بھی ہو جاتی ہے، اور کسی حدیث پر کو چھوڑنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے، تو گویا کہ اہل ظواہر نے یا اہل تشیع نے جو حدیث اپنے مذہب کی تائید میں پیش کی تھی اس کا یہاں سے معنی بیان فرما رہے ہیں کہ اس کا وہ معنی نہیں ہے جو آپ نے سمجھا۔ حضور نے ہر نماز کے لیے مستقلاً وضو کیا تھا، حضرت بریدہ کی روایت سے جیسا کہ ثابت ہے، تو یہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا واجب نہیں تھا،
بلکہ اس کے اندر یہ بھی احتمال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور استحباب یہ عمل کیا ہو، بطور وجوب نہ کیا ہو۔ اسی کو صاحب کتاب یہاں سے بیان کر رہے ہیں، دیکھیے وقد یجوز، اور یہ بھی ممکن ہے، ان یکون وضوءہ لکل صلاۃ علی ما روا بریدۃ رضی اللہ عنہ، یہ بھی ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرنا، جیسا کہ حضرت بریدہ سے مروی ہے، کان ذالک علی التماس الفضل لا علی الوجوب، تو حضور کا یہ عمل فضیلت کی تلاش میں ہو، وجوب کے طور پر نہ ہو۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرنے میں فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ فإن قال قائل، اگر کوئی یہ کہے فہل فی ھذا من فضل فیلتمس، کہ اس میں بھی کوئی فضیلت ہے جس کو تلاش کیا جائے گا، قیل لہ، تو ہم اس سے کہیں گے نام، ہاں اس میں بھی فضیلت ہے۔ اب وہ فضیلت کیا ہے؟ جب فضیلت ہم بیان کر دیں گے تو ہماری دلیل مکمل ہو جائے گی، گویا ان کی دلیل کا جواب مکمل ہو جائے گا۔ وہ فضیلت کیا ہے، اس سلسلے میں صاحب کتاب نے یہاں پر حدیث بیان کی ہے، بلکہ 2 حدیثیں یہاں بیان کی ہیں۔ پہلی حدیث، قد حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عبد الرحمن بن زیاد بن انعم عن ابی غطیف الحزری قال صلیت مع عبد اللہ بن عمر بن الخطاب الظہر۔ یہ کون ہیں؟ ابو غطیف حذلی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی، یعنی حضرت عمر بن عبداللہ بن عمر، یہ بھی صحابی ہیں۔ ابو غطیف حذلی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی، فانصرف فی مجلس فی دارہ، تو ظہر کی نماز کے بعد عبداللہ بن عمر گھر میں اپنے بیٹھنے کی جگہ پر چلے گئے، جہاں بھی ان کی بیٹھک تھی وہاں آپ چلے گئے۔ فانصرفت معہ، میں بھی ان کے ساتھ پھر گیا، حتی اذا نودی بالصلاۃ بالعصر، جب عصر کا وقت آیا، عصر کی اذان دی گئی گویا کہ، تو دعا بوضوء، تو آپ نے وضو کے لیے پانی منگایا، فتوضا، وضو کیا، ثم خرجا، پھر جو ہے عصر کی نماز پڑھ کے گویا وہ نکلے، وخرجت معہ، اور میں بھی ان کے ساتھ نکل گیا، ثم خرجا وخرجت معہ فصلی العصر، تو وضو کر کے نکلے گھر سے، میں بھی ان کے ساتھ نکلا اور اس کے بعد عصر کی نماز پڑھائے۔ ثم رجع الی مجلسی، پھر عصر پڑھ کے اپنے گھر میں اس مقام پر آئے کہ جہاں بیٹھنے کی جگہ تھی، تو ورجعت معہ، میں بھی ان کے ساتھ آ گیا، حتی اذا نودی بالمغرب دعا بوضوء فتوضا، پھر جب مغرب کی اذان ہوئی پھر آپ نے وضو کے لیے پانی منگایا اور پھر آپ نے وضو کیا۔ تو گویا ظہر میں بھی وضو کیا ایک نماز کے لیے، عصر میں بھی وضو کیا، مغرب میں بھی وضو کیا، تو تینوں نمازوں کے لیے آپ نے مستقلاً وضو کیا۔ اب یہ کہتے ہیں فقلت له ای شیء ھذا یا ابا عبد الرحمن، ابو غطیف حذری کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے صحابی رسول، ای شیء ھذا یا عبد الرحمن، اے عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن ان کی کنیت، یعنی عبداللہ بن عمر اس سے مراد ہیں، اے عبداللہ بن عمر یہ کیا چیز ہے؟ الوضوء عند کل صلاۃ، کیا ہر نماز کے لیے وضو ضروری ہے؟ فقال، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، وقد فتنت لہذا منی، وقد فتنت لہذا منی، کیا تمہیں میری بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ سنت نہیں ہے؟ وقد فتنت لہذا منی، یعنی میرے اس عمل سے کیا تم یہ سمجھ گئے لیست بسنہ، کہ یہ سنت نہیں ہے، یعنی یہ حضور کا طریقہ نہیں ہے جو وجوب کے طور پر ہو۔ ان کان لکافٍ وضوئہ لصلاۃ الصبح، اگرچہ میرا وضو جو صبح کی نماز کے لیے میں نے کیا تھا، وَإِن كَانَ لَكَافٍ وُضُوئِي لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، اگرچہ میری نماز فجر کا وضو کافٍ صلواتی کلہا، جو تمام نمازوں کے لیے کافی ہے، مال محدث، جب تک کہ میرا وضو نہ ٹوٹے،
ولکنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، لیکن میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من توضأ علی طہر کتب اللہ لہ بذلک 10 حسنات، کہ جو شخص باوضو ہونے کے باوجود وضو کرے، یعنی وضو پر وضو کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس عمل کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ ففی ذالک رغبت یا ابن اخی، تو اے میرے بھتیجے، میں نے اسی 10 گنا نیکیوں کی تلاش میں ہر نماز کے لیے مستقلاً وضو کیا۔ اب یہاں دیکھیے، حضرت ابن عمر نے 3 نمازوں کے لیے علیحدہ علیحدہ وضو کیا۔ ابو قطیف حضلی نے اس پہ تعجب کا اظہار کیا اور اس کا حکم پوچھا، کیا ہر نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، اگرچہ میرا صبح کا وضو تمام نمازیوں کے لیے کافی ہو جاتا جب تک کہ میرا وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن میں نے چونکہ حضور کی زبان سے وضو پر وضو کرنے کی فضیلت سنی، اس فضیلت اور اس کہتے ہیں چاہیے استحباب کی اور ان نیکیوں کی تلاش میں نے ہر نماز کے شروع میں وضو کیا۔ تو اوپر جو ہم نے کہا تھا کہ حضور کا جو عمل تھا ہر نماز سے پہلے وضو کرنے کا، یہ فضیلت کی تلاش میں تھا۔ تو اگر کسی کو یہ کہے کہ فضیلت کیا ہے، تو اس حدیث سے یہ پتہ چل گیا کہ فضیلت کیا ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اس 10 نیکیوں کی تلاش یہی فضیلت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وضو پر وضو کرنا ایک فضیلت کا کام ہے، اور اسی فضیلت کے لیے جیسا کہ اس روایت سے ثابت ہوتا، حضرت عمر کے بیٹے نے، حضرت عبداللہ بن عمر نے بطور وجوب یہ کام نہیں کیا تھا، بلکہ تلاش فضیلت کے سلسلے میں یہ کام کیا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وضو پر وضو کرنا ایک مستحب کام ہے اور اس سے فضیلت ہے، اور ممکن ہے کہ حضور کی جو روایت حضرت بریدہ سے مروی ہے، حضور کا جو عمل اس سے مروی ہے، تو اس عمل میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بطور التماس فضیلت کیا ہو، جیسا کہ یہاں ثابت ہوا۔ امام طحاوی کی بات کو دیکھ لیجئے، فقد یجوز، یہاں سے فرماتے ہیں فقد یجوز، لہذا جائز ہے، یعنی ممکن ہے، ان یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما فعل ما روى عنہ بریدہ، بے شک حضور کا وہ عمل جو حضرت بریدہ سے مروی، یعنی ہر نماز کے شروع میں وضو کرنا، یہ کس لیے ہو؟ لإصابت هذا الفضل، اسی فضیلت کی پانے کے لیے ہو، لا اس لیے نہیں، لأن ذلك كان واجبا علیہ، کہ ہر نماز سے پہلے حضور پر وضو واجب ہو، اس لیے نہیں تھا، بلکہ اس فضیلت کی تلاش کے لیے تھا۔ وقد روى انس بن مالک ایضا ما يدل على ما ذکرنا، اور حضرت انس کی روایت بھی اسی چیز کی تائید پیش کرتی ہے جو ہمارا موقف ہے۔ ہمارا موقف کیا ہے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں جب تک کہ وضو نہ ٹوٹے، حدث لاحق نہ ہو۔ اس بات کی تائید حضرت انس بن مالک صحابی رسول کی روایت سے بھی ہوتی ہے، بلکہ ان کے عمل سے ہوتی ہے۔ دیکھیے اب حدیث دیکھ لیجئے، انس بن مالک کی روایت، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر عن انس بن مالك قال، انس بن مالک سے مروی ہے، قال اتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء فتوضا منه، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وضو کا پانی لایا گیا، آپ نے اسے وضو کیا۔ فقلت لانس، اب یہ راوی کون ہے؟ عمر بن عامر، یہ کہتے میں نے حضرت انس سے پوچھا، اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا عند کل صلاۃ، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے؟ قال نعم، تو حضرت انس نے کہا ہاں۔ قلت، پھر میں نے پوچھا، اے انس، فانتم، آپ لوگ یعنی صحابہ، تم لوگ کیا کرتے ہو؟ قال كنا نصلي الصلوات بوضوء، ہم متعدد نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھ لیتے ہیں جب تک کہ ہمیں حدث لاحق نہ ہو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ 2 باتیں ہیں یہاں پہ۔ ایک تو یہ، ان سے جب پوچھا گیا حضور کے عمل کے بارے میں تو آپ نے کیا فرمایا کہ حضور ہر نماز کے لیے مستقلاً وضو کرتے تھے۔ پھر انہوں نے حضرت انس سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہم تو ایک ہی وضو سے چند نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس کی بھی وہی بات ہے، حضور جو ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرتے تھے تلاش فضیلت کے لیے، اور حضرت انس جو صحابہ کا عمل بیان کر رہے ہیں کہ ہم سب لوگ ایک ہی وضو سے چند نمازیں پڑھتے ہیں، تو یہ گویا کہ انہوں نے حکم بیان کیا کہ ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت اور استحباب کے طور پر ہر نماز سے پہلے وضو کیا کرتے تھے۔ فہذا انس، امام طحاوی فرماتے فہذا انس، یہ دیکھیے حضرت انس بن مالک ہیں، خادم رسول ہیں، قد علم حکم ما ذکرنا من فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام سے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا حکم معلوم کر لیا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ حضور ہر نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، لیکن حضرت انس نے حضور کے فعل سے
اس فعل کا حکم معلوم کر لیا کہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے. تو کیا حکم معلوم کیا انہوں نے؟ وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ فَرْضًا عَلَى غَيْرِهِ. حضرت انس نے یہ سمجھا کہ یہ کام یعنی ہر نماز سے پہلے وضو کرنا یہ دوسرے لوگوں پر یعنی امت پر یہ فرض نہیں ہے. وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ فَرْضًا عَلَى غَيْرِهِ، تو امت پر حضرت انس بن مالک نے ہر نماز سے پہلے وضو کرنے کو فرض نہیں سمجھا. یہ جو ہے 2 حدیثیں ہو گئیں. اب پھر سے پیچھے سے مضمون کو اپنے ذہن کو مضمون سے مربوط کر لیجئے. شروع میں ہم نے ایک حدیث بیان کی، وہ کیا تھی؟ حضرت جابر ابن عبداللہ کی صریح حدیث کہ ایک انصاری عورت کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا اور وہاں پر آپ نے ظہر کے وضو سے عصر کی نماز ادا فرمائی. پھر ہم نے یہ جواب دیا کہ حضرت بریدہ کی جو حدیث ہے وہاں پر آپ نے جو وضو کیا ہر نماز کے لیے تو وہ بطور وجوب نہیں کیا، بطور التماس فضیلت کیا. التماس فضیلت کے سلسلے میں پھر ہم نے ایک حدیث ذکر کی یہاں پر کہ فضیلت کیا ہے، تو فضیلت یہ ہے کثرت ثواب. پھر حضرت انس بن مالک سے یہ تائید پیش کی کہ آپ نے بھی حضور کے عمل کو دیکھا کہ ہر نماز کے وقت وضو فرمانا ہے، لیکن آپ نے اس سے وجوب نہیں سمجھا بلکہ استحباب سمجھا. اب ایک دوسرا احتمال، ایک جواب تو یہ ہو گیا حضرت بریدہ کی روایت کا کہ حضور کا جو عمل تھا ہر نماز کے لیے وضو کرنا یہ بطور وجوب نہیں تھا بلکہ بطور استحباب تھا. ایک جواب تو یہ ہوا. دوسرا جواب فقد یجوز ایضا ان یکون کانا یفعل ذلک وهو واجب ثم نسخ. یہ دوسرا جواب ہے. یہ جواب اس صورت میں ہے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ ہاں حضور حضرت بریدہ کی جو روایت ہے کہ ہر وضو کے لیے ہر نماز کے لیے حضور علیحدہ وضو فرمایا کرتے تھے، اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں کہ ہاں ٹھیک ہے اس میں وجوب ثابت ہوتا ہے، تو پھر ایک احتمال اور ہے. یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے اس وقت ہر نماز کے لیے وضو واجب ہو لیکن بعد میں یہ منسوخ ہو گیا ہو، تو حضرت جابر کی روایت جو ہے یہ ناسخ بن جائے گی اور حضرت بریدہ کی روایت یہ منسوخ بن جائے گی. لیکن نسخ ثابت کرنے کے لیے بھی کچھ دلائل چاہیے کہ ہم یوں ہی تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ حدیثیں چاہیے. تو امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سلسلہ میں غور کیا تو ہمیں ایسی حدیثیں مل گئیں جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ابتدا میں ہر نماز کے لیے وضو واجب تھا اور بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے. اب پھر سے دلیل کا خلاصہ سن لیجئے. امام طحاوی فرماتے ہیں کہ اگر حضرت بریدہ کی حدیث میں حضور کا جو عمل ہے ہر نماز کے لیے مستقلاً وضو کرنا، اگر اس کو ہم وجوب پر ہی تسلیم کر لیں اس کے لیے کہ ہاں حضور نے یہ کام وجوب کے طور پر کیا تھا، تو ہم جواب یہ دیں گے کہ اس وقت یہ واجب تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے. چنانچہ ایسی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں جو اس معنی کی تائید کرتی ہیں. دیکھیے اب وہ حدیثیں یہاں پڑھنا ہے ہمیں. ایک حدیث صاحب کتاب نے یہاں ذکر کی ہے، وقد یجوز ان یکون کان یفعل ذلک وهو واجب، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو کام کیا کرتے تھے یعنی ہر نماز کے لیے وضو کرنا، وہ واجب، وہ پہلے واجب تھا، ثم نسخ، بعد میں منسوخ ہو گیا. فنظرنا فی ذلک، تو ہم نے اس احتمال کی تائید میں غور کیا، یعنی منسوخ ہونے کا جو احتمال ہم نے ذکر کیا اس احتمال کی تائید تلاش کرنے کے لیے ہم نے غور و فکر کیا کہ حل نجد شیء من الاثار، کیا ہم کچھ ایسی حدیثیں ایسی روایتیں پاتے ہیں یدل علی ھذا المعنی جو اس معنی کی تائید کرتی ہوں. فاذا ابن ابی داود، تو ہمیں ایک روایت ملی جو ابن ابی داود نے بیان کی ہے، نقل کی ہے. اب وہ روایت دیکھ لیجیے. وہ روایت کیا ہے؟ قال قد حدثنا فإذا ابن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا الوهبي قال حدثنا ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عمر قال، حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے. یہ احتمال کی تائید میں یہ حدیث پاک سمجھیے. محمد بن یحییٰ حضرت عبداللہ بن عمر سے انہوں نے پوچھا، ان عبداللہ ابن عمر، یعنی حضرت عمر کے پوترے سے پوچھا. قال، انہوں نے کہا، قلت، میں نے عرض کیا، کہو لہو، ان سے، کن سے؟ حضرت عمر کے پوترے سے، ان سے پوچھا، ارأیت توضؤ ابن عمر، کیا آپ نے اپنے بابا عبداللہ بن عمر کے وضو کو دیکھا ہے؟ ارأیت
توضؤ ابن عمر لکل صلاۃ طاہرا کان او غیر طاہر، کہ آپ نے اپنے والد گرامی حضرت ابن عمر کے وضو کو دیکھا ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہوں، چاہے وہ باوضو ہوں یا حدث لاحق ہو چکا ہو، یعنی باوضو ہوں یا بے وضو ہوں۔ کیا آپ نے ہر نماز کے لیے اپنے والد کو وضو کرتے دیکھا ہے؟ اما ذالک، اور کیوں ایسا کرتے تھے؟ اگر وہ کرتے تھے تو کیوں کرتے تھے؟ یعنی دو سوال کرے انہوں نے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کے والد ہر نماز کے لیے چاہے وہ باوضو ہوں یا بے وضو ہوں نیا وضو کرتے تھے؟ اگر کرتے تھے اما ذالک تو کیوں کرتے تھے؟ وجوب کے طور پر کرتے تھے، استحباب کے طور پر کرتے تھے؟ قال، تو حضرت عبداللہ یعنی حضرت عمر کے پوتے نے فرمایا، حدثتنی اسماء بنت زید بن الخطاب، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ایک حدیث بیان کی ہے اسماء بنت زید بن خطاب نے۔ حدیث کیا ہے؟ ان عبد اللہ بن حنظلۃ بن ابی عامر حدثها، اور ان کو عبداللہ بن حنظلہ بن ابی عامر نے حدیث بیان کی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بالوضوء لکل صلاۃ طاہرا کان او غیر طاہر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے لیے جدید وضو کا حکم دیا گیا، چاہے آپ پہلے سے باوضو ہوں او کانا غیر طاہر، یا آپ کو حدث لاحق ہو گیا ہو، یعنی وضو ہو یا وضو نہ ہو، ہر صورت میں آپ کو ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو مستقلاً وضو کا حکم دیا گیا۔ فلما شق ذلک علیہ امر بالسواک، لیکن جب یہ عمل آپ کے لیے مشقت کا باعث ہو گیا، یعنی ہر نماز کے لیے علیحدہ علیحدہ وضو کرنا اور اس دور میں پانی کی قلت ہونا، تو ان وجوہات سے فلما شق علیہ امر بالسواک لکل صلاۃ، تو جب یہ معاملہ آپ پر دشوار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر نماز کے شروع میں مسواک کا حکم دے دیا گیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ جو احتمال ذکر کیا تھا کہ حضرت بریدہ کی جو حدیث میں حضور نے ہر نماز کے لیے علیحدہ علیحدہ وضو کیا تھا، تو اگر ہم مان لیں کہ یہ وجوب کے لیے ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ابتدا میں ایسا حکم تھا، ہر نماز کے لیے وضو واجب تھا، لیکن بعد میں یہ منسوخ ہو گیا۔ اب اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کے لیے ہر نماز کے شروع میں وضو واجب تھا، لیکن جب یہ معاملہ شاق ہو گیا تو حضور سے وضو کے وجوب کو ختم کر دیا گیا اور مسواک کے وجوب کو جو ہے نافذ کر دیا گیا۔ وکان ابن عمر، اور حضرت عبداللہ بن عمر، یرا، ان کا یہ خیال تھا، ان بہ قوۃ علی ذلک، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر اپنے اندر اس چیز کی قوت پاتے تھے، ہر نماز کے لیے علیحدہ علیحدہ وضو کرنے کی طاقت اپنے اندر پاتے تھے۔ فکان لا یدع الوضوء لکل صلاۃ، چنانچہ وہ کسی بھی نماز کے لیے وضو نہیں چھوڑتے، یعنی ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث ہم پڑھ لیے۔ اب اس کا خلاصہ دیکھیے، امام طحاوی فرماتے ہیں وفی ھذا الحدیث، اس حدیث میں یہ بات ثابت ہو گئی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان امر بالوضوء لکل صلاۃ ثم نسخ ذلک، کہ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ثم نسخ ذلک، پھر یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ فثبت بما ذکرنا، تو اس حدیث سے جو ہم نے ابھی بیان کی ثابت ہوا، ان الوضوء یجزئ ما لم یکن الحدث، کہ وضو کافی ہوتا ہے جب تک کہ حدث لاحق نہ ہو۔ تو اگر حضرت بریدہ کی حدیث کے دو جواب دیے گئے، یا تو آپ اس حدیث میں حضور کے عمل کو استحباب پر محمول کیجئے، دوسرا احتمال کیا ہے، اس عمل کو منسوخ سمجھیے، تو پھر نص کی دلیل بھی یہاں موجود ہے۔ کسی بھی طریقوں کو لیجئے، لیکن حکم یہی ثابت ہوتا ہے کہ وضو جب تک ٹوٹتا نہیں ہے اس سے دوسری نماز پڑھ سکتے ہیں، جب تک حدث لاحق نہیں ہوتا تو ایک ہی وضو سے متعدد نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بات مکمل ہو گئی۔ تو دو احتمالات کے ذریعے صاحب کتاب نے اپنے مذہب کی تائید پیش کی اور فریق اول کی دلیل کا گویا کہ آپ نے جواب پیش کیا۔ اب یہاں سے ایک سوال ہے اور اس کا جواب ہے۔
انشاءاللہ تعالی جو ہے، چونکہ یہ بحث تھوڑی طویل بھی ہے، پھر آگے کچھ روایتیں بھی ہیں، تو ہم اپنے آج کے سبق کو یہی موقوف کر دیتے ہیں۔ اس کا خلاصہ سن لیجئے۔ وضو کے باب میں یہاں دو مذہب بیان کیے گئے، کیا ہر نماز کے لیے وضو واجب ہے یا نہیں ہے؟ ہر نماز کے لیے وضو واجب ہے، یہ اہل ظواہر اہل تشیع کا مذہب ہے۔ ہر نماز کے لیے وضو واجب نہیں ہے جب تک کہ وضو نہ ٹوٹے، یہ ائمہ اربعہ فقہاء اور محدثین کا مذہب ہے۔ فریق اول کی دلیل کا دار و مدار حضرت بریرہ کی روایت کے اوپر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے لیے وضو جو ہے کہنا چاہیے وضو مستقلاً وضو کی۔ ہم نے اس دلیل کا جواب یہ دیا، دو قسم کے جواب دیے ہم نے۔ پہلا جواب تو یہ دیا کہ وہاں پر حضور نے یہ کام وجوب کے طور پر نہیں کیا تھا، التماس فضیلت کے طور پر کیا تھا۔ دوسرا جواب ہم نے یہ دیا کہ ممکن ہے کہ ابتدا میں ہر نماز کے لیے حضور پر وضو واجب ہو اور بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا ہو، جیسا کہ ایک روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے وضو کا حکم دیا گیا، بعد میں مسواک کو وضو کی جگہ پر رکھ دیا گیا ہے۔ تو دو احتمالات سے ہم نے فریق اول کی دلیل کا جواب دیا، اور ہمارے مذہب کی تائید میں جو حدیث ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک انصاری خاتون نے آپ کی دعوت کی اور آپ نے وہاں پر ظہر میں وضو کیا اور اسی وضو سے ظہر پڑھی، اسی وضو سے پھر عصر کی نماز ادا کی۔ تو اگر ہر نماز کے لیے حالت اقامت میں جدید وضو ضروری ہوتا تو حضور ظہر کی وضو سے عصر کی نماز ادا نہیں فرماتے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، اور اس سوال کا جواب پھر مزید تائیدی روایات انشاءاللہ اس کو جو ہے آئندہ درس میں شریک کر لیں گے۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔